قاسم کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، گاڑی، بنگلہ، فیکٹری، مال دولت، ہر چیز نہیں تھی تو ایک چیز نہیں تھی جو کہ اس کی زندگی میں ابھی تک نہیں تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ 40 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک کنوارا تھا۔ اس نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس نے جوانی میں ایک لڑکی سے محبت کی تھی، لیکن اس لڑکی کی شادی کسی اور لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے لٹ گئی ہے اور اس کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی ہے، تو اس وقت اسے ایک چیز کی قدر سمجھ آئی کہ پیسہ ہے تو دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت سے اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ پیسہ کمائے گا، اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ اس محبت کے بعد ایک تبدیلی قاسم کی زندگی میں اور آئی تھی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ قاسم کو عورت ذات کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ہر عورت کو بے وفا، دغاباز اور انہی القابات سے یاد کرتا تھا۔ اس کے لیے ہر عورت بے وفا تھی اور پیسے کے لیے بک جانے والی عورت تھی، کیونکہ اسے ایک عورت نے دھوکہ دیا تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ لیکن جب بیچ میں ایک گاڑی بنگلے والا آ گیا اور ایک پیسے والا شخص آ گیا، تو وہ محبت جو ہے وہ کھڑکی کے راستے باہر بھاگ گئی، اور قاسم جو ہے منہ دیکھتا رہ گیا، اور وہ جو اس کا حریف بن کر کے آیا وہ قاسم کی محبت کو لے کر کے چلا گیا۔ قاسم اس بات سے بہت دل برداشتہ ہوا تھا، اور اس نے اس چیز کو ٹھان لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائے گا، اتنی دولت کمائے گا، اتنا پیسہ کمائے گا کہ وہ ایک وقت میں ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ آؤ ہمارے گھر شادی کر لو، ہماری بچی کا رشتہ لے لو، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ یعنی اس سے عورت ذات کے نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ پیسہ کمانے کی دھن اس پہ ایسی سوار ہوئی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر کے ملک چلا گیا۔ وہاں پر اس نے دن رات پیسہ کمانے کے لیے ایک کر دیا۔ اس نے جائز ناجائز کسی کام کو نہیں دیکھا، بس پیسہ کماتا چلا گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اسے اربوں پتی یا کروڑوں پتی میں شمار کیا جانے لگا۔ وہ اتنی دولت اکٹھی کر سکتا تھا کہ اب وہ پاکستان واپس لوٹ سکتا تھا، یعنی اپنے ملک میں وہ واپس آ سکتا تھا۔ اتنی زیادہ دولت کمانے کے بعد قاسم جب اپنے وطن یعنی پاکستان واپس لوٹا تو یہاں پر اس نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی۔ اس فیکٹری میں ہزاروں مزدور کام کرنے لگے۔ اب وہ پاکستان کے چند گنے چنے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ نہ کوئی باپ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ماں، کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں وہ بالکل اکیلا تھا۔ جو بھی رشتے ناتے تھے وہ سب چھوٹ چکے تھے۔ اگر کوئی تھا بھی تو اب اس کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا۔ بالکل ایسی زندگی گزارتے ہوئے قاسم اگرچہ اپنی زندگی کی روٹین سے کافی بور ہو چکا تھا، لیکن اب بھی وہ اپنے فلسفے پر قائم تھا کہ ہر عورت بے وفا ہوتی ہے اور ہر عورت جو ہے وہ پیسے کے لیے بک جاتی ہے۔ یہی نظریہ رکھتے ہوئے وہ شادی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنی فیکٹری میں مگن رہتا تھا، اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ ہاں، اگر اسے زیادہ ہی جذبات تنگ کرتے تھے اور وہ اپنے حالات سے تنگ آ جاتا تھا تو جس چیز کے لیے اسے شادی کرنی تھی وہ چیز بازار میں بھی مل جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مہینے میں ایک یا دو بار کسی ایسی جگہ کا چکر لگا لیتا تھا جہاں سے اسے ذہنی سکون حاصل ہو جاتا تھا اور وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو جاتا تھا۔ یہ ذہنی سکون کوئی مستقل سکون تو ظاہری بات ہے نہیں ہوتا۔ جتنے بھی دوست اس کام میں لگے ہوئے ہیں یا کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہوتا۔ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ جو سکون انسان کو ملتا ہے
جو ان کے ساتھ وقت گزار کر انسان کو مزہ آتا ہے، ایسا مزہ دنیا کے کسی کام میں نہیں آتا۔ لیکن اس لذت سے قاسم ابھی ناآشنا تھا، اسی لیے وہ مہینے میں 1 یا 2 بار کسی ایسی جگہ چلا جاتا تھا جہاں پر وہ ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے جاتا تھا، لیکن وہ ذہنی اور جسمانی سکون عارضی طور پر ہوتا تھا۔ 1-2 دن میں پھر اس کی دوبارہ سے وہی کیفیت ہو جاتی تھی۔ وہ ایک ڈمی بن چکا تھا، دن رات وہ اسی طریقے سے اپنے معاملات کو چلاتا رہتا تھا۔ بات وہاں سے شروع ہوئی کہ یہ جو قاسم تھا، جس فیکٹری میں کا یہ مالک تھا، اس فیکٹری میں کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں مزدور کام کرتے تھے، وہاں پر ایک مزدور کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ اب یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کبھی مالک کی شکل نہیں دیکھی تھی مزدوروں نے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا مالک کون ہے۔ زیادہ تر جو مینیجر ورکر شرکر ہوتے تھے، وہی جو تھے وہ مالک سے، یعنی کہ جو بڑے عہدوں پر تھے وہی مالک سے رابطہ کرتے تھے، اور مالک تو ان کے بھی سامنے بڑا کم آتا تھا۔ انفیکٹ جو فیکٹری کا فورمین تھا یا مینیجر تھا، وہ بھی کبھی مالک سے نہیں ملا تھا۔ فون پر ہی ہدایت مل جاتی تھی، فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ باقی جو بھی مال لینا یا دینا ہوتا تھا، اس کے سودے کیونکہ خود قاسم کرتا تھا، تو قاسم کو اپنے ورکروں کے، اپنے لوگوں کے سامنے آنے کی زیادہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب فیکٹری میں حادثہ ہوا، ایک لڑکے کا ہاتھ مشین میں آ گیا اور اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں جو ہے وہ بیکار ہو گئیں، تب قاسم پہلی بار اپنی فیکٹری میں اپنے ملازمین کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، کیونکہ قاسم کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے اس ملازم کو تقریباً مہینے بھر کی چھٹی بھی دے گا، اس کو تنخواہ بھی دے گا، اور جو کچھ بھی اس سے مدد ہو سکے گی وہ اس کی کرے گا، کیونکہ بہرحال وہ پچھلے 2 سال سے قاسم کی فیکٹری میں کام کرتا چلا آ رہا تھا، اور قاسم کا یہ رول تھا کہ آپ لوگ اپنے ورکرز کا جتنا خیال رکھو گے، اس سے دگنا تگنا وہ پھر آپ کی کمپنی کا، آپ کی فیکٹری کا خیال رکھیں گے۔ تو جب قاسم پہلی بار اس ورکر کا پتہ کرنے کے لیے وہاں پر فیکٹری میں گیا، تو جب وہ اپنی چمچماتی گاڑی سے اترا اور وہاں اپنی فیکٹری میں داخل ہوا، تو مینیجر، فورمین اور بہت سے ورکرز اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ لیکن یہ کیا، قاسم کو دیکھ کر وہاں کے مینیجر، فورمین، ورکرز، بلکہ وہاں پر موجود ہر شخص جو ہے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہر شخص حیران تھا، پریشان تھا اپنی جگہ۔ وہ قاسم کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے قاسم نہیں، انہوں نے کوئی دنیا کا 7واں عجوبہ دیکھ لیا ہو، یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو کہ بالکل انہونی ہو۔ ہوا یہ کہ قاسم تو اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ سب لوگ کیوں حیران ہیں، لیکن بہرحال ان لوگوں کی بھی حیرانی اپنی جگہ بجا تھی۔ کیوں؟ ان ورکرز میں ایک ورکر تھا جس کا نام جمیل تھا۔ جمیل ہو بہو قاسم کا ہم شکل تھا، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کہیں کہ جمیل اور قاسم کی جدا ہوگی۔ ایسا لگتا تھا کہ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرو تو شیشے کے اندر کھڑا ہے اور دوسرا شیشے کے باہر کھڑا ہے۔ جمیل بالکل قاسم کا ہم شکل تھا، لیکن وہ ایک ورکر تھا، اسی فیکٹری میں کام کرنے والا ایک ورکر، ایک محنتی آدمی جو کہ یہاں پر کام کرتا تھا، اور پھر وہ ورکر تھا جو کہ اس مالک کے انڈر کام کرتا تھا، قاسم کے انڈر کام کرتا تھا، اور قاسم اپنے ہی ورکر کا ہو بہو ہم شکل تھا، اور ورکر قاسم کا ہم شکل تھا۔ مینیجر، فورمین اور دیگر لوگ اسی وجہ سے حیران تھے، پریشان تھے، اور قدرت کے اس عجیب و غریب کرشمے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ بات بڑی ہی عجیب تھی، لیکن بہرحال ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر دونوں کی شکلیں آپس میں مل رہی تھیں،
بہرحال ایک چیز طے شدہ تھی کہ دونوں کا دور دور تک کوئی نسبتی تعلق نہیں تھا، یعنی کوئی بچھڑے ہوئے بائی والا سسٹم نہیں تھا، کوئی اور ایسا سسٹم نہیں تھا کہ جس سے یہ کہا جائے کہ یہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں گے یا کچھ۔ بس یہ ایک اتفاق تھا جو کہ بڑا گہرا اتفاق تھا، اور وہ اتفاق یہ تھا کہ قاسم اور جمیل کی شکل ایک جیسی تھی، ان کا قد ایک جیسا تھا، ان کا رنگ روپ، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بولنا ایک جیسا تھا، یعنی ایک ہی جیسی آواز، ایک ہی جیسا انداز، ہر چیز ہو تھی۔ خیر، جب حیرت کا سمندر اپنے انجام کو پہنچا اور تمام لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کے قاسم سے ملے، تو قاسم نے اس ورکر کی خیریت دریافت کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس ورکر کے لیے ایک اچھی گرانٹ کا اعلان کیا اور اسے 1 مہینے کی چھٹی دے دی۔ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی اس نے اچھے خدشات کا اظہار کیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی اس نے اچھی مشینیں اور اچھا مال منگوانے کے لیے کہا، اور ان سے اچھے وعدے کرنے کے بعد اب وہ اپنے مینیجر اور فورمین کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر اس نے مینیجر اور فورمین کے ذریعے سے جمیل کو اپنے پاس وہاں فیکٹری کے اندر جو آفس تھا وہاں پر بلا لیا۔ جمیل بھی جان چکا تھا، کیونکہ اس نے بھی مالک کو دیکھا تھا کہ وہ مالک کا قاسم کا خوب ہم شکل ہے، اور دونوں میں رتی برابر فرق نہیں ہے۔ خیر، جمیل جب دفتر میں پہنچا تو مینیجر اور فورمین بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب قاسم نے جمیل کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ورکرز کی یونیفارم میں تھا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، تو اب جمیل قاسم سے اور قاسم جمیل سے گفتگو کرنے لگا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک کرائے کے مکان میں یہاں سے کچھ دور ایک بستی میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور بیوی ہے اس کی، بیوی اور بیٹیاں تینوں اس سے بے حد محبت کرتی ہیں، ان کو اپنے باپ سے بے حد لگاؤ ہے۔ مکان کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، مہینے خرچے اخراجات، سب کچھ وہ اسی فیکٹری میں کام کر کے پورے کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے بعد قاسم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے بھی ایک مرتبہ جمیل کے گھر جا کر کے اس کی بیوی اس کے بچوں سے ملنا چاہیے۔ جب وہ 2 ایک جیسے شکل والے آدمیوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو ان پر کیا گزرے گی، یہ نظارہ دیکھنے کا اب قاسم منتظر تھا۔ لہٰذا اپنی اس خواہش کا اظہار قاسم نے جمیل سے کر دیا، لیکن اس سے پہلے جیسے کپڑے جمیل نے پہن رکھے تھے ویسی ہی پوشاک قاسم نے اپنے لیے بھی تیار کروائی، اور پھر دونوں نے ایک ہی دن ایک ہی جیسے کپڑے پہن کر جمیل کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ جمیل اگرچہ اس دوران 2-3 دن جو ہے وہ گھر بھی جا چکا تھا اور واپس کام پر بھی آ چکا تھا، لیکن قاسم نے اسے منع کیا تھا کہ جس دن کپڑے وغیرہ سب کچھ تیار ہو کے آ جائے گا، اس دن تم اور میں، ہم دونوں اکٹھے تمہارے گھر جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تمہیں تمہارے گھر والے جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ جو قاسم ہے یہ جمیل سے 10 منٹ پہلے گھر جائے گا۔ جب یہ گھر جائے گا تو دیکھیں گے کہ اگر بیوی اور بچوں نے اسے پہچان لیا کہ بھئی یہ جمیل نہیں ہے، تو پھر ایسا ہوگا کہ 10 منٹ کے بعد، یعنی پھر یہ اپنی اصلیت کو ظاہر کرے گا۔ پھر 10 منٹ کے بعد جو ہے وہاں پہ جمیل کی انٹری ہوگی، اور وہ ریئل میں ان کا باپ، ان کا شوہر ہوگا۔ اور اگر انہوں نے نہ پہچانا تو پھر 10 منٹ تک وہ جمیل ہونے کی اداکاری کرے گا، اور 10 منٹ بعد جب اصلی جمیل کی انٹری ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ سارے گھر کے لوگ جو ہے وہ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ جمیل نے بتا دیا تھا کہ اپنی بیوی اور ان 2 بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے،
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جمیل بھی قاسم کا ہم عمر تھا، یعنی وہ بھی 40 سال کا ہی تھا۔ اس کی شادی ٹائم سے ہو گئی تھی، یعنی 22-23 سال کی عمر میں جمیل نے شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا اور جمیل نے زلیخا سے شادی کی تھی۔ شادی کے دوسرے سال ہی، یعنی کہ جب جمیل 25 سال کا تھا، اسی وقت زلیخا نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا جس کا نام ماہم تھا، اور ماہم کی پیدائش کے 3 سال بعد پھر سحر پیدا ہوئی تھی۔ ایک بچی کا نام ماہم تھا اور دوسری کا نام سحر تھا۔ اس وقت جب کہ جمیل 40 سال کا تھا تو جو بڑی بیٹی ماہم تھی وہ 13 سے 14 سال کے درمیان تھی، اور اس سے جو چھوٹی بیٹی تھی وہ ابھی 11 سال کی تھی، یعنی دونوں بیٹیاں آلموسٹ اب جوانی کی دہلیز پر تھیں۔ لہٰذا پروگرام کے مطابق سے یہ طے پایا کہ جس دن سیم ٹو سیم کپڑے سل کر آ گئے تو یہ طے پایا کہ اب قاسم جو ہے وہ جمیل سے 10 منٹ پہلے جمیل کے گھر جائے گا۔ جمیل نے گھر کا اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا، اور نہ صرف کہ سمجھا دیا تھا بلکہ ایک دن پہلے جا کر کے اپنا گھر دور سے دکھا بھی دیا تھا۔ وہ ایک محلہ تھا اور کچھ خاص ٹیپ ٹاپ محلہ نہیں تھا، کچے کچے مکان تھے، ملے جلے سے مکان تھے، کچھ کچے تھے کچھ پکے تھے، اور اسی قسم کے کچھ گندی گلیاں تھیں، گندی گندی نالیاں تھیں، وہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے گاڑی کو بہت دور پارک کر کے ہی وہاں پہ اندر پیدل ہی جایا جا سکتا تھا۔ اس جگہ زیادہ تر کرایہ دار ہی رہتے تھے، اس لیے یہ زیادہ تر کرایہ داروں کے حوالے سے ہی محلہ مشہور تھا، اور یہاں پر کوئی زیادہ ٹیپ ٹاپ اس محلے میں نہیں تھی۔ ٹھیک پروگرام کے مطابق جس دن قاسم نے اور جمیل نے یہ پروگرام بنایا تھا، قاسم جمیل کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے جمیل کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں ایک بچی نے دروازہ کھولا جو کہ تقریباً کوئی 11 یا 12 سال کی رہی ہوگی۔ قاسم نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ یہ جو بچی ہے یہ جمیل کی چھوٹی بیٹی ہے، اور غالباً اس کا نام سحر ہوگا۔ سحر نے بھی جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے اپنے سامنے اپنے باپ کو کھڑے پایا، یعنی وہ قاسم کو اپنا باپ ہی سمجھی، لہٰذا وہ دوڑ کر کے قاسم سے لپٹ گئی۔ خیر چھوٹی بچی تھی، اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی، قاسم نے بھی اس بات کو محسوس نہیں کیا، اور پھر قاسم گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ قاسم جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اندر سے دوسری بیٹی جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی، اور وہ بھی آ کر کے اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ یہ قدرے بڑی تھی اور اس کا نام ماہم تھا، یہ 13 سے 14 سال کی تھی، اور اب اس میں نسوانی حسن جو تھا وہ نمایاں ہونے لگا تھا، لیکن بہرحال قاسم کی عمر اس کی نسبت بہت زیادہ تھی، یعنی یہ اگر 13 سال کی تھی تو قاسم 40 سال کا تھا، یعنی اس کے ڈبل سے بھی زیادہ تھا، 3 گنا تھا۔ اس وقت قاسم کے ذہن میں کچھ ایسی بات نہیں تھی، نہ ہی کچھ خرافات تھے، لہٰذا اس نے بالکل بچیوں کی ہی طرح ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور پھر وہ گھر کے تیسرے فرد یعنی اپنی بیوی زلیخا کی طرف متوجہ ہوا۔ زلیخا ایک 35-36 سال کی خوش شکل عورت تھی جو کہ انتہائی متناسب جسم کی مالک، انتہائی سمجھدار خاتون، شکل سے ہی انتہائی سمجھدار خاتون لگتی تھی۔ اس نے بھی اپنے شوہر کو دیکھا اور خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، گھر کے اندر سے فٹافٹ پانی کا گلاس لائی، پانی دیا، اور پھر کام کاج کے بارے میں، ادھر ادھر کی باتوں کے بارے میں پوچھنے لگی، آج کا دن کیسا گزرا۔ اسی قسم کی باتوں میں 10 منٹ کا جو ٹائم رکھا گیا تھا وہ گزر گیا۔ 10 منٹ کا ٹائم جیسے ہی گزرا، اب دروازے سے ایک دفعہ پھر دستک کی آواز سنائی تھی۔ دستک کے جواب میں دوبارہ دروازہ کھولنے کے لیے باہر جو ہے وہ
سحر ہی گئی۔ شاید سحر کو عادت تھی کہ کوئی بھی اگر گھر میں آتا تھا تو وہی جا کر زیادہ تر دروازہ کھولتی تھی۔ جب سحر نے جا کر کے دروازہ کھولا تو سحر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو چند قدم پیچھے ہٹ گئی اور بڑی حیرت بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ ارے اس کے سامنے تو اس کا بابا کھڑا تھا، اس کا باپ کھڑا تھا، اور جب اس نے اندر کی طرف نظر گھمائی تو وہاں پر بھی اس کا باپ تھا۔ ایک ہی جیسے کپڑے، ایک ہی جیسا حلیہ، ایک ہی جیسا رنگ روپ، ہر چیز ایک جیسی۔ جمیل کیونکہ اب اس گھر کا مالک تھا، اسے اس گھر میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت تو نہیں تھی، لہٰذا وہ دندناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ماہم اور زلیخا نے بھی جمیل کو دیکھ لیا اور اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئیں۔ وہ انتہائی حیرت بھری نظروں سے ایک نظر جمیل کو اور ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے قاسم کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی حیرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ان کے منہ کھلے کے کھلے تھے اور انہیں ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ جب قاسم اور جمیل نے دیکھا کہ معاملات کچھ زیادہ ہی حیرت کے غوطے میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور قاسم اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے بولنا شروع کیا کہ دیکھیے محترمہ زلیخا صاحبہ، ماہم بیٹا اور سحر بیٹا، وہ آپ کے پاپا ہیں، میں آپ کا پاپا نہیں ہوں۔ میں آپ کے پاپا کا باس ہوں۔ جس کمپنی میں آپ کے پاپا کام کرتے ہیں میں بھی اس کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور میں آپ کے پاپا کا ہم شکل ہوں۔ تھوڑی دیر تک یہ حیرت مزید جاری رہی اور آہستہ آہستہ سب نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، اور اب دونوں ایک ہی شکل کے انسان ایک ہی صوفے پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ زلیخا، ماہم اور سحر بھی بے حد حیرانی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا اتفاق ہے، اور اس اتفاق کو کیا نام دیا جا سکتا ہے، کیا رنگ دیا جا سکتا ہے۔ اب وہاں سے قاسم تو گھر لوٹ آیا اور جمیل اپنے گھر رہ گیا۔ اس رات قاسم جب اپنے گھر واپس آیا اور اپنے تمام کاموں سے تھک ہار کر کے رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر گیا تو اب اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات کلبلانے لگے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ الغار جو ہے یہ اس کے دماغ میں کیوں ہو رہی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا سوچتا چلا جا رہا ہے اور کس طرف سوچتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے خیالات جو تھے وہ کچھ غلط نہیں تھے۔ ان دونوں بچیوں کو مل کر کے اور زلیخا کو مل کر کے اس نے ایک سکون سا محسوس کیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنے دماغ میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ گھر کیا ہوتا ہے، بیوی اور بچے کیا ہوتے ہیں۔ جمیل انتہائی غربت کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی خوش ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک خیال کرنے والی، ایک محبت کرنے والی بیوی ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری معصوم سی بچیاں ہیں جو کہ اس کے ساتھ بے حد محبت کرتی ہیں۔ ان باتوں کو لے کر کے اس کی آدھی رات انہی چیزوں کو سوچنے میں اور ادھر ادھر کروٹ بدلنے میں گزر گئی، اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اسے بھی اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ عورت ذات اتنی بھی بری نہیں ہوتی ہے جتنی وہ سمجھ بیٹھا تھا، اور اب تو اس کے پاس ہر چیز ہے، دولت، فیکٹریاں، بینک بیلنس، گاڑیاں، تو کسی نہ کسی اچھی عورت کے ساتھ اگر وہ بھی اپنا گھر بسا لے تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر سوچ کر کے جب وہ یہاں پر سوچ پہنچی اس کی، تو اس کے دماغ میں ایک نئی ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ کیا میں واقعی اپنی پرانی بات بھول جاؤں، اپنا پرانا زخم بھول جاؤں، اور میں اس چیز کو سمجھ لوں، میں اس چیز کو جان لوں کہ عورت ذات بے وفا نہیں ہوتی اور پیسے کے لیے عورت نہیں بکتی ہے۔
اب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے کہا کہ اب اگر یہ بات میں آزماتا ہوں، اگر یہ بات سچ ہوئی کہ عورت پیسے کے لیے نہیں بکتی، ایک وفادار بیوی، ایک وفادار عورت جو ہے وہ جتنا مرضی پیسہ دکھاؤ، جتنا مرضی اس کے اوپر آپ جو ہے وہ مہربانی کرو، لیکن وہ اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے ہٹ کر کے کسی دوسرے راستے پر نہیں چلے گی. اگر یہ واقعی ثابت ہو گیا تو میں بھی اپنا گھر بساؤں گا، میں بھی شادی کر لوں گا. اور اگر ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے، عورت واقعی پیسے کی بھوکی اور بے وفا ہوتی ہے، تو پھر میں اپنا گھر نہیں بساؤں گا، اپنا گھر بسانے کا خیال دل سے نکال دوں گا. اس بات کو اس نے سوچا کہ مجھے اس کام کے لیے اب ایک کام کرنا ہوگا. اس ترکیب کو آزمانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے. میں جمیل کا ہم شکل بھی ہوں اور کسی بھی وقت میں جمیل کا روپ دھار سکتا ہوں. میں کیوں نہ زلیخا کو اپنا ٹارگٹ بناؤں جو کہ جمیل کی بیوی ہے. اگر زلیخا میری دولت، شہرت، روپے، پیسے، گاڑی، بنگلے کے چکر میں آ کر کے جمیل کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، تو پھر سمجھو کہ عورت بے وفا ہے. لیکن اگر زلیخا نے اپنے شوہر سے وفا کی اور مجھے نہ اپنایا اور اپنے شوہر کی ہو کر کے رہی، تو پھر میں اس بات کو تسلیم کروں گا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے اور مجھے بھی اپنا گھر بسا لینا چاہیے. لہٰذا قاسم نے سونے تک اپنے ذہن میں یہ بات مکمل کر لی تھی کہ وہ زلیخا کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا. اگر زلیخا واقعی شوہر پرست نکلی اور دولت کو اہمیت نہ دی، تو وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہیں، اور وہ شادی کر لے گا. یہاں پر اس کے دماغ میں یہ چیز چل رہی تھی اور ادھر جمیل اپنے بستر پر سویا ہوا، بلکہ سویا کیا، سوتا جاگتا، نیند اسے بھی نہیں آ رہی تھی اور وہ صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں، بیوی اور بچیاں سو چکے تھے. وہ بند آنکھوں سے جاگ رہا تھا لیکن سوچ رہا تھا. کچھ خیالات ایسے تھے جو کہ جمیل کے ذہن میں بھی چل رہے تھے. وہ اپنے ذہن میں کچھ ترتیب دے رہا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی اس کے ذہن میں چل رہا تھا، اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ ایک بہادر آدمی تھا، مزدور آدمی تھا. زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ اس نے دیکھے تھے. لہٰذا اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ جو منصوبہ اس کے دماغ میں بن گیا ہے، جو ترکیب اس نے سوچی ہے، وہ اس ترکیب کے اوپر عمل کر گزرے گا. وہ بھی کچھ سوچ کر مطمئن ہوا اور پھر وہ بھی سو گیا. اگلے دن معمول کے مطابق قاسم اپنی ڈیوٹی پر گیا اور پھر اسی طریقے سے وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر جمیل بھی پہنچ گیا. اب سسٹم یہ تھا کہ ہم شکل ہونے کے ناطے قاسم جمیل کو کافی اہمیت دینے لگا تھا. یعنی دوسرے کسی ورکر کے ساتھ اس کی الیک سلیک ہو نہ ہو، لیکن جمیل کے ساتھ اس کی اکثر ملاقاتیں اور الیک سلیک ہونے لگی تھی. وہ جمیل کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ لے کر کے کہیں چلا جاتا تھا تاکہ لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں. یہ بات جو ہے وہ ایک مالک اور ورکر کے درمیان اگرچہ تھی، لیکن وہ ان دونوں کے درمیان ایک دوستی کی چھوٹی سی دیوار جو ہے وہ اس کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. کام کے ڈیوٹی کے ٹائم پر وہ دونوں مالک اور ورکر ہی ہوتے تھے، لیکن جب کام سے چھٹی ہو جاتی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح ہی ایک دوسرے کے برتاؤ کرتے تھے. اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پر
کیونکہ جو منصوبہ اپنے ذہن میں قاسم بنا چکا تھا اس کے لیے اوپر عمل کرنے کے لیے جمیل کے ساتھ اور جمیل کی فیملی قاسم کا رابطہ رکھنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا اس کام کو انجام دینے کے لیے قاسم نے مسلسل جمیل کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور نہ صرف کہ اس نے جمیل کے گھر آنا جانا شروع کیا بلکہ اس نے جمیل کو اور جمیل کی فیملی کو بھی کئی بار اپنے بنگلے پر کھانے پر بلایا، اور پھر اپنے بنگلے کی زیب و زینت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان لوگوں کو دکھا دی۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والے اور گھر میں چند چیزیں جن کے ہوں اور جن کے خرچے اخراجات ہی جن کی جان نہ چھوڑیں، جب ایسے لوگوں کو بڑے بنگلے میں کھانے پر بلایا جائے اور طرح طرح کے پکوان پکا کر کے ان کے سامنے رکھے جائیں، ان کو ہر قسم کی سہولت دی جائے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو راز ہوتا ہی، اور وہ راز قاسم اپنے اندر سوچ چکا تھا کہ اس نے اب ایک دانہ پھینکنا تھا، اور وہ دانہ اس نے زلیخا کے آگے پھینکنا تھا، اور زلیخا کو وہ اپنے محبت کے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کرنے والا تھا۔ لہٰذا پھر وہی ہوا کہ ایک دن جب کہ دوپہر کا ٹائم تھا اور جمیل جو تھا وہ فیکٹری میں مزدوری کر رہا تھا، اس وقت قاسم جو ہے وہ جمیل کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز میں سحر نے ہی دروازہ کھولا، اور پھر سحر کیونکہ جانتی تھی کہ اس وقت بابا کے آنے کا ٹائم نہیں ہے، اور پھر اس وقت قاسم بھی اپنے اچھے حلیے میں یعنی مکمل سوٹڈ بوٹڈ تھا، تو لہٰذا اس نے انکل قاسم کا استقبال کیا اور اسے اندر لے گئی۔ ایک کمرے میں جا کر کے اسے بٹھایا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں زلیخا اور دوسری لڑکی بھی آ گئی۔ زلیخا نے چائے بنانے کے لیے بڑی بیٹی کو کہا، ماہم چائے بنانے کے لیے چلی گئی، جبکہ اب وہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ سحر اور زلیخا رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو قاسم نے زلیخا سے کہا کہ ذرا سحر کو آپ کہیں بھیج دو، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں۔ زلیخا کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کون سی بات ہونے والی ہے، لہٰذا اس نے سحر کو بھی کہا کہ جاؤ تم بھی بہن کی مدد کرو چائے بنانے میں۔ سحر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی، اور پھر اب کسی قسم کی لگی لپٹی کے بغیر سیدھا سیدھا قاسم جو ہے وہ اپنے مطلب پر آ گیا، اور اس نے اپنے محبت کی داستان جو ہے وہ زلیخا سے کیا سنائی۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، میرے خیالوں میں ہر وقت تم رہتی ہو، وغیرہ وغیرہ، وہی جو فلمی ڈائلاگ اکثر عاشق قسم کے لوگ بولتے ہیں، اسی قسم کے ڈائلاگ اس نے زلیخا کے آگے بول دیے۔ وہ سنتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب بات ختم ہوئی تو وہ اس کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا، اور اس کی کیفیت ایسے تھی کہ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اسے کچھ الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اب قاسم نے اسے کہا کہ تم کیوں اس قدر غصہ کر رہی ہو؟ یہ تو تمہارے لیے بہت بڑا گولڈن چانس ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ تم میرا گھر دیکھو، میری حیثیت دیکھو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ہر آسائش ہے، ہر آرائش ہے، اور پھر یہ دیکھو کہ کچھ بدلے گا بھی نہیں، تمہارے لیے کچھ بھی نئی بات نہیں ہوگی، کیوں کہ میں تمہارے شوہر کا بالکل ہم شکل ہوں۔ ایک ہی جیسی شکل ہے اور ایک ہی جیسا معاملہ ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس بے پناہ دولت، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس سب کچھ ہے، لیکن تمہارے شوہر کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی جواب زلیخا کو نہیں سوجھ رہا تھا۔ شاید وہ اس صدمے میں تھی کہ قاسم نے اس کے ساتھ کیسی باتیں کی ہیں۔ ایک ایسی عورت جو کہ ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، ایک ایسی عورت جس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، ایک ایسی عورت جس نے آج تک اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، اس کے سامنے ایک شخص
اپنے مال دولت بنگلے کے زور پر ایک شرط رکھ رہا تھا کہ اگر وہ اس کی ہو جائے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسے مل جائیں گی اور اسے عزت دولت شہرت سب کچھ ملے گا۔ قاسم نے جب دیکھا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے تو قاسم نے وہاں سے اٹھ کر کے جانا مناسب سمجھا، کیونکہ اس وقت وہ کوئی اور بات مزید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا قاسم وہاں سے اٹھا اور وہاں سے تیز تیز قدم چلتا گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ گلیاں گزرنے کے بعد جب وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا اور پھر اس نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب وہ دو چیزیں سوچ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر جا رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا دو چیزیں سوچ رہا تھا۔ پہلی چیز، یہ اپنے شوہر کو بتائے گی اور یہ ایک وفادار عورت کی طرح میری بات اپنے شوہر سے کرے گی اور اس کا شوہر آ کر مجھ سے جھگڑا کرے گا یا اس بارے میں مجھ سے سخت لہجے میں پوچھے گا یا پھر مجھے کہے گا کہ میں نے آپ کو اپنے گھر آنے دیا، آپ کو اتنی عزت دی اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ ایک آپشن ہے جو کہ اس کے 3 رنگ بتا دیے ہیں۔ قاسم سوچنے لگا یہ ایک وفادار عورت کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ بات بتائے اور پھر وہ شوہر جو ہے وہ اپنی وفاداری کو نبھاتے ہوئے میرے پاس آئے اور پھر میرے ساتھ آ کر کے وہ جھگڑا کرے۔ دوسرا آپشن، یہ عورت خاموشی اختیار کر جائے، اپنے شوہر کو کچھ بھی نہ بتائے، لیکن اس کا مطلب یہ میں نہیں نکالوں گا کہ یہ عورت غلط ہے، بس یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کی نوکری چھوٹے یا پھر جو ہے وہ میرے ساتھ جھگڑا کرے یا کچھ ایسے معاملات ہوں کہ گھر میں پریشانی آئے۔ یہ 2 آپشن میں سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک تیسرا امکان بھی تھا جو کہ بہت کم تھا کہ وہ مان جائے، کیونکہ ایسا لگ نہیں رہا تھا جیسے اس نے میری بات سن کر غصہ کیا تھا، جیسے اس نے بالکل اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک وفادار عورت ہے اور وہ میری بات کو کبھی بھی نہیں مانے گی۔ لہٰذا میں قاسم جو ہے وہ اپنے گھر آ گیا اور قاسم کے گھر آتے ہی اب وہ اسی سوچ میں تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اگلا دن بالکل نارمل تھا، نہ ہی فیکٹری سے جمیل اس کے پاس آیا، نہ ہی جمیل نے اس کے ساتھ آ کر کے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی اور بات چیت ہوئی۔ اسی طریقے سے 2 سے 3 دن گزر گئے اور جمیل کے گھر بھی قاسم نہیں گیا اور نہ ہی جمیل سے قاسم کی کوئی ملاقات ہوئی۔ 3 دن بعد جمیل نے قاسم کے ساتھ رابطہ کیا اور گلہ کیا کہ کیا بات ہے قاسم صاحب، اب آپ اپنے آپ کو افسر سمجھنے لگ گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں آپ نے میرے گھر کا چکر تک نہیں لگایا۔ مجھے لاسٹ ٹائم پہ سحر نے گھر والوں نے بتایا تھا کہ آپ 3 دن پہلے آئے تھے دوپہر کے ٹائم پہ اور زیادہ رکے نہیں تھے، چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ نہیں آئے، تو کیا کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے؟ تو اگر ناراضگی ہے تو بتا دیں۔ تو اب قاسم نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا، انفیکٹ کوئی بات جیسے کہ ہوئی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آج چکر لگاؤں گا۔ شام کو جب جمیل کی چھٹی ہوئی وہ اپنے گھر گیا تو قاسم بھی ٹھیک اس کی چھٹی کے تھوڑی دیر بعد اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں بالکل نارمل ماحول تھا، نہ ہی زلیخا کسی بات سے محسوس ہونے دے رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہی بچیاں جو تھیں ان کو کسی بات کا علم تھا۔ جمیل بھی بالکل نارمل تھا اور کسی قسم کی کوئی بات جو تھی وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال اب قاسم وہاں سے اٹھا اور پھر ان لوگوں سے مل ملا کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں بتایا، شاید وہ نہیں چاہتی کہ کوئی جھگڑا ہو، بے سکونی ہو اور میرے اور جمیل کے تعلق خراب ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عورت غلط ہے یا اس کی سوچ میری طرف، اگر اس کی سوچ میری طرف ہوتی تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرتی یا پھر
مجھے کوئی اشارہ دیتی یا مجھے کہتی کہ بھئی مجھے یہ بات منظور ہے، لیکن اس کی کسی بھی بات سے میں نے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا میں نے ایک ہی مطلب نکالا کہ میں نے جو بھی بات کی اس نے اس بات کو اگنور کیا، اور بالکل اس نے میری کسی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی، نہ ہی وہ کوئی پھوٹ اور فساد ڈلوانا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر کو نوکری سے نکالوں اور ہماری کوئی لڑائی ہو۔ اب میرے دل میں یقین کریں اس عورت کے لیے تھوڑی عزت بڑھ گئی کہ بس جیسی بھی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے وفادار ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کی نوکری بھی چھوٹے، اور وہ نہیں چاہتی کہ کچھ معاملات خراب بھی ہوں۔ لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اسے مجھے کچھ نہ کچھ جواب ضرور دینا چاہیے تھا۔ وہ مجھے صاف نہ کرتی نا تو وہ مجھے زیادہ وفادار عورت لگتی۔ وہ کہتی کہ یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جا سکتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو وہ مجھے زیادہ وفادار لگتی۔ ابھی بھی مجھے اس کی وفاداری پہ شک تھا، لیکن یہ شک اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ میں اسے تھوڑی وفادار اب مان رہا تھا کہ بہرحال اس نے اپنے شوہر کو کچھ بتایا نہیں تھا، ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروایا تھا۔ اب میں ایک چیز میں یہ بھی سوچ رہا تھا، یہ اس کی چال بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا، میں ان کے گھر میں دوبارہ سے جانے لگا، اب وہ مجھے ملے اکیلے میں کہیں بٹھائے اور کہے جی بالکل مجھے منظور ہے، آئیے جناب حاضر ہوں میں۔ تو یہ باتیں بھی میں سوچ رہا تھا۔ بہرحال میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ قاسم کو ایک کام پڑ گیا۔ کام کیا تھا کہ اسے ایک پہاڑی علاقے میں کچھ دن کے لیے جانا تھا، کیونکہ جو کام وہ اپنی فیکٹری میں کرواتا تھا اس کا مال زیادہ تر اسی پہاڑی علاقے سے آتا تھا، اور وہاں پر کچھ پیسوں کا لین دین تھا جس میں کچھ فراڈ کا پتہ چل رہا تھا، یا پھر ایسا پتہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ جو رجسٹرڈ ہیں اور جو ملازم وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس نے ان رجسٹرڈ میں بہت سی لین دین کی گڑبڑ کر رکھی ہے۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے قاسم نے سوچا کہ مجھے کچھ دن کے لیے پہاڑی علاقے میں جا کر کے اپنے وہاں کے لوگوں سے مل کر کے تمام تحقیق کر کے ساری بات کو کلیئر کر کے جو ہے وہ اس معاملے کو نپٹا دینا چاہیے۔ زیادہ پیسوں کا گھپلہ نہیں تھا، 1,00,000-2,00,000 کی بات تھی، لیکن بہرحال ایک انسان جو آج 1,00,000-2,00,000 کا گھپلہ کر سکتا ہے، قاسم کے مطابق وہ کل زیادہ گھپلہ بھی کر سکتا ہے، زیادہ فراڈ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سے اس بات کی تحقیق کرنا لازمی تھی کہ واقعی میں گھپلہ ہوا ہے یا پھر جو وہ آدمی جو کہ اس کا ملازم ہے وہاں پہ رکھا ہوا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ لہٰذا قاسم نے اس بات کی پوری تیاری کر لی کہ وہ پہاڑی علاقے میں جائے گا۔ اب اس نے ایک چیز اور سوچی، اس نے کہا کہ اگر میں جا رہا ہوں تو کیوں نہ میں جمیل کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ جمیل میرا بالکل ہم شکل ہے، وہاں پر میں اور جمیل رہیں گے۔ لیکن اب اس نے ایک چیز سوچی، اس نے کہا کہ ایک کام کریں گے، میں کبھی ورکر بنوں گا اور کبھی قاسم بنوں گا، اسی طرح جمیل کی ڈیوٹی میں یہ لگاؤں گا کہ وہ بھی کبھی ورکر بنے گا اور کبھی قاسم بنے گا۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ ہم دونوں وہاں کے جو لوگ ہیں کام کرنے والے مزدور اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کی بات کو اچھی طرح سے نکال سکیں گے، کیونکہ اگر میں قاسم بن کر کے ہی رہوں گا تو میرے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کھل کے بات نہ کریں، لیکن وہاں پر اگر ایک قاسم جائے اور ایک جمیل جائے، جمیل جو کہ ایک مزدور ہو اور وہاں کے مزدوروں میں گھل مل جائے، تو مزدوروں کے اندر کی بات جمیل کو پتہ چلے گی، اور قاسم تک وہ باتیں جو مزدور نہیں پہنچانا چاہتے وہ جمیل کو پتہ چل جائیں گی۔ لہٰذا اب مزدوروں کو صرف یہ دھوکہ دینا ہے، یا وہاں کے لوگوں کو صرف یہ دھوکہ دینا ہے کہ اصل میں جمیل جو ہوگا وہ قاسم ہوگا اور قاسم جو ہوگا وہ جمیل ہوگا، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے روپ کی ادلا بدلی کریں گے، ایک دوسرے کے پہناوے کی ادلا بدلی کریں گے، اور ایک دوسرے کے ہاؤ بھاؤ کی ادلا بدلی کریں گے۔
مالک نوکر بن جائے گا اور نوکر مالک بن جائے گا۔ اگر ان لوگوں کی اندر کی بات کو سامنے لانا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا قاسم نے جمیل کو گھر بلایا اور بٹھا کر کے اس کو ساری بات کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ ساری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ قاسم جمیل بنے گا اور جمیل قاسم بنے گا، اور اس بات کی خبر جو ہے وہ نہ یہاں کے کسی فیکٹری ورکر کو ہوگی اور نہ وہاں کسی کو ہوگی۔ صرف یہ ہوگا کہ دونوں ہم شکل جو ہے وہاں پہ جائیں گے، سارے معاملے کی تصدیق کریں گے۔ قاسم مزدوروں میں رہ کر کے مزدوروں کی باتوں سے پتہ چلائے گا کہ قپلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جمیل جو ہے وہ سیٹھ قاسم بن کے رہے گا، یعنی باقی تمام باتوں سے بے خبر۔ دونوں چلے گئے اور اسی سسٹم پہ جا کر کے وہاں بالکل یہی ڈرامہ شروع ہو گیا جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا، یعنی قاسم جمیل بن کر کے رہنے لگا اور جمیل قاسم بن کر کے رہنے لگا، اور بہت جلد پتہ چل گیا کہ واقعی میں گپلہ ہوا ہے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ جس شخص نے گپلہ کیا ہے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا اور اس کے دیگر سارے معاملات کو ختم کر دیا گیا۔ اب اگلے دن دونوں کی واپسی تھی تو پروگرام طے پایا کہ اگر ہم پہاڑی علاقے پہ آ ہی گئے ہیں تو تھوڑا سیر سپاٹا کر لیا جائے، تھوڑا گھوم پھر لیا جائے، کام سے تو ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ اب دونوں ہی بلند پہاڑی اس سلسلے میں سیر سپاٹے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور دونوں ہی جو ہے وہ اپنی اپنی مستی میں مگن، اپنے اپنے انجام سے بے خبر، اپنے اپنے معاملات سے بے خبر، خوب مستی اور انجوائے جو ہے وہ ان پہاڑی علاقوں پہ کرنے لگے۔ یہ ایک چوٹی تھی جو کہ کافی بلند تھی اور نیچے ایک بڑی گہری کھائی تھی۔ یہاں دونوں کھڑے تھے اور آپس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں کھڑے ہو کر جو نظارہ تھا وہ بے حد پیارا تھا، اور اس نظارے کو دیکھتے ہوئے دونوں ہی اپنی اپنی مستی میں مگن باتیں کیے چلے جا رہے تھے۔ کیا جوڑی بنائی تھی؟ اصل میں باتیں جو چل رہی تھیں وہ بھی یہی تھی کہ اللہ نے کیا جوڑی بنائی تھی کہ ایک انتہائی غریب اور ایک کروڑوں اربوں پتی، فیکٹریوں کا، بنگلوں کا مالک۔ تو یہاں پر قاسم بھی جو ہے وہ جمیل کو یہ بات بتا رہا تھا کہ میں کوئی پیدائشی اربوں خربوں پتی نہیں تھا، میں نے بڑی محنت کی، یہاں سے پاکستان سے باہر چلا گیا، وہاں پہ جا کے میں نے دن رات ایک کیا، خون پسینہ ایک کیا، لاکھوں کروڑوں کمائے، تب کہیں جا کر میں اس مقام پر پہنچا۔ دونوں کی یہی باتیں جاری تھیں اور پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے دونوں انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا۔ جی ہاں، ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا اور وہ اس کھائی میں گرتا چلا گیا، بہت گہری کھائی میں گرتا چلا گیا، اور پھر اس کا کوئی نام و نشان تھوڑی دیر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک چیخ تھی جو کہ بلند ہوئی تھی، اس پہاڑوں میں گونج کر کے چپ ہو گئی تھی۔ اس چیخ کی آواز نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور پھر جب کچھ لوگ جو ارد گرد پہاڑوں کے رہنے والے تھے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک شخص بے تحاشا جو ہے سر پیٹے جا رہا تھا، روئے چلے جا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے دوسرا جو ہے نیچے کھائی میں جا گرا ہے۔ ان لوگوں نے اسے سنبھالا اور گھر لے آئے۔ کچھ لوگوں نے آرام آرام سے وہاں سے نیچے اتر کے کھائی کے راستے میں دوسرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پہ جا گرا تھا، زندہ تھا یا نہیں زندہ تھا، کتنی چوٹیں آئی تھیں، اس کا کیا ہوا تھا، بالکل اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ دوسرا جو تھا وہ نہیں مل رہا تھا، اور پہلے والا ایسا
محسوس کروا رہا تھا لوگوں کو کہ میں انتہائی صدمے میں ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور یہ گر گیا ہے، اسے کسی نے دھکا نہیں دیا، کسی نے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب وہاں پر اور بھی لوگ آنے شروع ہو گئے اور پھر تسلی دلاسے وغیرہ دیکھ کر کے پہلے والے کو لے کر کے گھر آ گئے۔ یہ خبر پھیل گئی اور پھر یہ خبر شہر تک پہنچ گئی، پھر یہ خبر جو ہے وہ دھماکہ بن کر کے، بم بن کر کے گری زلیخا کے سر پر، اس کی بچیوں کے سر پر، کہ اب جمیل جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، جمیل مر چکا ہے اور قاسم جو ہے وہ بہت جلد واپس آ رہا ہے۔ اس طریقے سے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے کھڑے نیچے گر گیا ہے جمیل، اور قاسم جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور قاسم جو ہے وہ اس بات کو لے کر بہت صدمے میں ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد زلیخا کے اندر ایک آگ، ایک چنگاری سی بھڑک اٹھی تھی۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی خاموشی شاید جمیل کی جان لے گئی ہے، کیونکہ قاسم نے اس کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ جسے اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا، اور اسی کی وجہ سے شاید قاسم نے جمیل کو مار دیا ہے، قاسم نے جمیل کا قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے قتل کی وجہ صرف یہی ہے کہ اب جمیل ختم ہو جائے گا تو زلیخا اور بچیوں کا کوئی سہارا نہیں رہے گا اور قاسم اپنا داؤ چلا سکے گا۔ لیکن اب زلیخا نے اس بات کا پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ اپنی دولت کی کتنی بھی چمک دمک زلیخا کو یا اس کی بچیوں کو دکھائے، زلیخا خود محنت مزدوری کرے گی، کسی بھی طریقے سے اپنی بچیوں کو پالے گی، لیکن سیٹھ قاسم سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے گی، اور نہ ہی اس کی وہ گندی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کی بات مانے گی، اور نہ ہی وہ اس سے محبت کرے گی۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے زلیخا نے اپنے من ہی من میں یہ چیز ٹھان لی تھی کہ جو بھی ہوا ہے، اب حادثہ سب کہہ رہے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، صرف زلیخا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حادثہ نہیں، قتل ہوا ہے، اور قاسم نے جمیل کو مار دیا ہے۔ قاسم دوسرے تیسرے دن پہاڑوں سے واپس آ گیا، وہ زلیخا کے گھر گیا اور اس نے زلیخا کو، بچیوں کو بٹھا کر کے باقاعدہ سے یہ بات بتائی کہ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب کی بار قاسم اکیلے نہیں آیا تھا، کچھ لوگ اور بھی فیکٹری کے تھے جو کہ قاسم کے ساتھ آئے تھے، اور ان سب نے بھی یہی بتایا تھا کہ سیٹھ قاسم بہت اچھا انسان ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے شوہر کی آئی ہوئی تھی، وہ پاؤں پھسلا اور کھائی میں جا گرا جس سے وہ مر گیا۔ زلیخا کا من نہیں مان رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس نے سیٹھ قاسم کو ایک ہی بات کہی، ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا ہو گیا، میں نہیں جانتی یہ حادثہ ہے یا جان بوجھ کر کے ہوا ہے، آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ آج کے بعد آپ میرے گھر کا رخ نہیں کریں گے، میرے گھر کی طرف نہیں، بالکل نہیں آئیں گے، میں آپ کو اب اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ساتھ آئے ہوئے لوگ پریشان تھے کہ سیٹھ قاسم اس قدر ہمدردی جتا رہا ہے جبکہ زلیخا جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اندر کی بات کو تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے نا، لیکن زلیخا اندر کی بات کو جانتی تھی، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بات کی، اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہا، میرے ساتھ تعلق بنانا چاہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ میرے شوہر کی لڑائی نہ ہو جائے، کام سے چھٹی نہ ہو جائے، تو اس کا بدلہ اس نے اس طریقے سے لیا کہ میرے شوہر کو
لے جا کر پہاڑ سے دھکا دے دیا، مار دیا۔ سیٹھ قاسم بادل نخواستہ وہاں سے اٹھ کر کے چلا آیا تھا، وہ لوگ بھی آگے تھے۔ زلیخا نے واقعی اپنے کہے کے مطابق اب لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا، محنت مزدوری کرنے لگی، اور پھر وہ کبھی بھی سیٹھ قاسم کی طرف نہیں پلٹی۔ اب سیٹھ قاسم گھر آ چکا تھا اور اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے اب زلیخا اور زلیخا کی بچیوں تک اپنی پہنچ کرے، کس طریقے سے وہ ان تک جائے، کیونکہ وہ ان کو لازمی حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ زلیخا کو لازمی حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سحر اور ماہم کے بغیر بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ پتہ ہے کیوں نہیں گزار سکتا تھا؟ اس لیے کہ وہ سیٹھ قاسم تھا ہی نہیں۔ وہ تو جمیل تھا جس نے اس روز رات کو سونے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ جب بھی کبھی اسے موقع ملے تو وہ سیٹھ قاسم کو اپنے راستے سے ہٹا کے خود اس کی جگہ لے لے گا۔ ایک جیسی شکل، ایک جیسا حلیہ، ایک جیسے کپڑے اور سب کچھ ایک جیسا، عمریں بھی ایک جیسی ہی تھیں، تو کون شک کرے گا کہ یہ سیٹھ قاسم ہے یا جمیل ہے؟ اتنے عرصے کے دوران ایک کام جمیل نے اور کیا تھا، اس نے سیٹھ قاسم کے دستخط کی پریکٹس اچھے طریقے سے کر لی تھی۔ کس ہاتھ سے سیٹھ قاسم کام کرتا تھا اسی ہاتھ کا استعمال جمیل بھی کرتا تھا، لہٰذا دستخط کی مستقل پریکٹس کے ساتھ وہ اپنے دستخط سیٹھ قاسم کے دستخط کے ساتھ بالکل ملانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کام کے لیے اسے مہینے سے 1.5 مہینہ لگ گیا تھا ان دستخط کی پریکٹس کرتے ہوئے، اور یہ پریکٹس وہ خفیہ طور پر کرتا رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی ماہر سگنیچر کاپی کرنے والا شخص نہیں تھا، لہٰذا اسے سیٹھ قاسم بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیٹھ قاسم کے ہو دستخط کرے، کیونکہ بینکوں سے بڑے بڑے چیک کیش کروانے کے لیے وہ دستخط ضروری تھے، کیونکہ لین دین کرنے کے لیے، فائلوں پر سائن کرنے کے لیے وہ دستخط بے حد ضروری تھے۔ اس نے سیٹھ قاسم کو پہاڑ سے دھکا دیا تھا اور ایک ہی جھٹکے نے اسے کروڑوں اربوں پتی بنا دیا تھا، لیکن اب اس دولت کو استعمال کرنے کے لیے اس کے دستخط ضروری تھے جس کو وہ اچھی طرح سے کاپی کر سکا تھا۔ 100% رزلٹ تھا۔ اب اس کی 1.5 ماہ کی محنت جو تھی وہ اس کے کام آنے والی تھی، لیکن یہ کیا ایک بہت بڑا نقصان جو وہ کر بیٹھا تھا، جس کا کوئی ازالہ نہیں تھا، جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اس کام کو اس نے کر تو لیا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو بھی گوا دیا اور اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی گوا دیا۔ یہ بات اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ دوبارہ اپنی بیگم تک رسائی کیسے حاصل کرے، اور دوبارہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں سحر اور ماہم کو اپنی بیٹیاں کہہ کر کیسے سینے سے لگائے۔ یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت بڑی دولت پا لی تھی، لاکھوں کروڑوں ارب کا مالک ہو گیا تھا، اربوں پتی ہو گیا تھا، لیکن وہ اربوں پتی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اکیلا اکیلا سا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسے اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، اس سے دونوں بچیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ لاکھوں کی کوٹھی میں سوتا تھا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ساری رات وہ زلیخا اور دونوں بچیوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کے بعد بھی وہ 1-2 دفعہ ہمت کر کے زلیخا کے گھر گیا تھا، لیکن زلیخا نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ زلیخا کو سچ بتا دے گا۔ اس نے زلیخا کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔
اس فیصلے کو کرنے کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ زلیخا اگر اس کی اس بات کو یقین کر لے گی کہ اس نے سیٹھ قاسم کو مارا ہے اور وہ خود جمیل ہے، تو وہ دوبارہ سے اس کے پاس آ جائے گی اور پھر اس سے نہ صرف کہ اس کی بیوی مل جائے گی بلکہ اس کی بیٹیاں بھی اس کو مل جائیں گی۔